یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے۔ نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان بہت دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلدی معاف کر دے۔ ناظرین، جو بار بار ہو جائے وہ محبت نہیں بلکہ وقت گزاری ہوتی ہے۔ محبت تو ایک جگہ ٹھہر جانے کا نام ہے۔ جتنے جوانی میں سجدے کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ امیر انسان وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہے۔ اور جان لو وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وہ خود بھی روتے ہیں جو دوسروں کو رلاتے ہیں۔ ناظرین، بہترین ہیں وہ لوگ جو ہزار مشکلوں میں بھی کوئی خوشی تلاش کر لیتے ہیں۔ جو دل میں ہے اس کو بولنے کی ہمت رکھو، اور جو بات کسی کے دل میں ہے اس کو سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ اکثر مرتبہ زندگی ہم سے برداشت سے زیادہ قربانی مانگ لیتی ہے، اور جب تک بندہ دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اس کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ناظرین، زندگی میں قلم، قدم اور قسم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانے چاہیے۔ بے شک ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ جو مرد اپنے سے جڑی خاتون کی عزت ہی نہ کروا سکے اس کو مردوں کی فہرست میں رکھنا بھی جرم ہے۔ سارے مسائل الفاظ سے ہی شروع ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بولنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ سننے والا کیا محسوس کر رہا ہے۔ ناظرین، نصیب اچھے نہ ہوں تو خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں، کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ناظرین، عورت نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے سر پر ایلو ویرا لگا لے، سر کے بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی دور بھی ہونا چاہیے، دور ہو جانے سے نفرتوں کی گرہ اتر جاتی ہے، محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہے۔ ناظرین، عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس سے وہ اس کو دیکھتا ہے۔ جب دل کو سجدوں میں سکون ملنے لگے تو جان لو کہ سجدے قبول ہو رہے ہیں۔